الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ میں ہم 18 نمبر آیت تک پڑھ چکے ہیں، آج ہم 19 نمبر سے شروع کر رہے ہیں۔ فرمایا ہے کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا ایک رسول، ہمارا ایک پیغامبر آ چکا ہے جو تمہارے لیے بیان کر رہا ہے رسولوں کے ایک خاتمے پر کہ تم یہ نہ کہیں کہو کہ ہمارے پاس آخری زمانے میں کوئی بات بتانے والا نہیں آیا، جبکہ اب تمہارے پاس ایک بشیر اور نذیر آ چکا ہے۔ تو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا اس سورہ کے آغاز میں کہ یہ عہد کی سورہ ہے، اور اس عہد میں صحابہ سے یعنی مسلمانوں سے یہ عہد لیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ایک عہد میں بندھ رہے ہیں، اس عہد کو وہ پورا کریں گے۔ اور اس طرح کے عہد بتایا گیا کہ یہود سے بھی لیے گئے، اور اس میں شروع میں جو بات کہی گئی وہ یہ کہ صحابہ سے یہ توقع کی گئی کہ اس طریقے سے اس عہد کو پورا کرنا ہے کہ دنیا بھر کے لیے فیصلہ ہو جائے کہ اب بس دین ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے، اور اس دین میں کوئی تبدیلی، کوئی خرابی پیدا نہیں کی جائے گی، اور لوگوں پر یہ واضح ہو جائے کہ دین کو اپنایا کیسے جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہود کا حوالہ دیا کہ ہم نے ان سے بھی لیا لیکن انہوں نے اپنا یہ میثاق توڑ دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت دی تھی پچھلی آیات میں بھی، اور اب آج جو آیات ہم دیکھ رہے ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو باتیں واضح کر رہا ہے۔ یبین لکم ہماری زبانوں پہ چڑھا ہوا ہے واضح کرنے کا مطلب، اصل میں دو ٹوک طریقے سے بتانا اس کا مطلب ہے، ایک ہی مطلب ہے اس کا، شرح وضاحت کے معنی میں نہیں آتا، واضح بتانے کے معنی میں آتا ہے۔ یعنی دونوں باتوں میں فرق ہے۔ ایک یہ کہ ہم کوئی جملہ لکھا ہوا تھا اس کی وضاحت کر رہے ہیں، جیسے ہم شعر کی تشریح کرتے تھے سکول کالج کے زمانے میں، تو وہ کیا ہوگا، وہ تشریح ہو گئی، لیکن ہمارے ہاں اس کو بھی تبیین کہہ دیا جاتا ہے، یعنی یبین کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں یہ پہلی دفعہ ہی جو بات کہی جا رہی ہے وہی لسان مبین میں کہنے کو یبین کہتے ہیں، یعنی واضح دو ٹوک طریقے سے بتا دینا۔ تو اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہماری طرف سے ایک رسول آ چکا ہے جو واضح لفظوں میں تمہیں بتا رہا ہے کہ دین کیا ہے، حقیقتیں کیا ہیں۔ علی فترۃ من الرسل، یہاں میں ایک بالکل مختلف ترجمہ کر رہا ہوں مفسرین کے مقابلے میں۔ عام طور سے یہ کیا جاتا ہے کہ رسولوں کے وقفے کے بعد، ٹھیک ہے نا، یعنی حضرت عیسیٰ کے بعد سے 571 سال کا وقفہ، تو اس وقفے کے بعد گویا ایک رسول آیا ہے۔ اصل میں فترہ جو ہے وہ وقفے کو بھی کہتے ہیں، دو چیزوں کے درمیان جو وقفہ ہوگا ٹائم کا اس کو بھی کہتے ہیں، مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو وقفہ ہے اس کو بھی فترہ کہہ سکتے ہیں، اور فترہ بالکل منقطع ہونے کو بھی کہتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ سارے مفسرین یہی لفظ کا مطلب یہی بتا رہے ہیں کہ اس کا مطلب انقطاع ہے، لیکن اس کو ختم نبوت کی طرف نہیں لے جا رہے، تو پھر اسی وجہ سے اگلا جملہ بھی حل نہیں کر پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ آخری نبوت کے خاتمے پر ہمارا ایک رسول آ گیا ہے، یعنی جب نبوت خاتمے کو پہنچ رہی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی رسول نے نہیں آنا، جب تک آپ ہیں تب تک نبوت چل رہی ہے، جیسے ہی آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے نبوت ختم ہو جائے گی۔ اس کو کہا ہے علی فترۃ من الرسل، کہ جب نبوت ختم ہو رہی ہے اس موقع پر ہمارا رسول آ کر تمہیں بات سمجھا رہا ہے کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا۔ اہل کتاب تو کہہ ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس
تو یہ آخری زمانے کی بات کے پہلو سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آخری ایک رسول آیا تھا تو اس نے ہمیں نہیں آگاہ کیا، تو وہ یہ اعتراض کر سکتے. اس اعتراض کے اوپر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں نے نبوت کے بالکل خاتمے پر، جب نبوت ختم ہو رہی تھی، اس موقع پر میں نے اپنا ایک رسول تمہیں بھیجا جو کھل کر باتیں کر رہا ہے، واضح الفاظ میں باتیں کر رہا ہے. تو فترت یہاں ختم نبوت کے معنی بولا جا رہا ہے. فَعَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ، یعنی اس کے بعد کوئی نامہ بر نہیں آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نامہ بری کا معاملہ بند ہو رہا ہے. اس موقع پر میں تمہیں بتا رہا ہوں، ہمارا رسول ایک باتیں واضح کر رہا ہے کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ آخری رسول اگر آیا تھا تو ہمیں تو بتایا نہیں گیا کہ ہماری کیا کیا غلطیاں ہم کر رہے ہیں. تو وہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اب یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ تمہاری غلطیاں کیا ہیں. فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ، اور اب تمہارے پاس ایک بشیر اور ایک نذیر آ گیا ہے. بشیر اور نذیر عام طور سے ہم لفظی معنی سے باتوں کو سمجھتے ہیں، کیونکہ اردو دان جو طبقہ تھا اس نے طریقہ یہی اختیار کیا. شاہ عبد القادر صاحب نے جب ترجمہ پہلا کیا ہے تو لفظوں کے نیچے ترجمہ کر دیا تھا تاکہ کوئی حدود سے تجاوز نہ ہو. اس وجہ سے پھر جو تراجم ہمارے ہاں ابھی تک کسی کا رواج ہے، بلکہ اس نے باقی تراجم کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا. جب ہم انگلش سے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں کسی کی کتاب، تب بھی کچھ اسی طرح کا رنگ اختیار کر جاتے ہیں. بشیر اور نذیر قرآن مجید کے استعمالات میں نبی کے لیے بولا گیا ہے، یعنی دونوں مل کر نبی معنی مراد ہوتے ہیں، کیونکہ رسولوں کا کام یہی ہے بشیر اور نذیر ہونا. تو سادہ ترجمہ یوں کر لیجئے کہ تم یہ کہیں یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا بتانے کے لیے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ میں نے نبوت کے بالکل خاتمے پر اپنا ایک رسول تمہاری طرف بھیجا ہے جو تمہیں کھل کر پوری بات بتا رہا ہے کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ آخری وقت میں ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا. بشیر کے معنی بشارت دینے والے کے ہیں اور نذیر کے معنی خبردار کرنے والے کے ہیں. تو انبیاء کام یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبریں پہنچاتے ہیں جو بشیر کے اندر معنی آ جاتے ہیں، اور ان باتوں کو نہ ماننے والوں پر نذیر بن جاتے ہیں، یعنی ان کو آگاہ کرتے ہیں. تو یہ دونوں مل کر، بشیر اور نذیر مل کر نبی بن جاتا ہے، یعنی نبی کا کام یہی ہے. تو فرمایا کہ اب ایک نبی آ چکا ہے، یعنی اگر آپ لفظوں کو الگ الگ لیں تو مطلب ہو جائے گا کہ آپ کے پاس ایک بشیر آ گیا ہے اور ایک نذیر آ گیا ہے. نہیں، وہ ایک ہی ہستی کے لیے دونوں لفظ آئے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو فقط جاءکم بشیر و نذیر، یعنی تمہارے پاس ایک نبی آ گیا ہے. دونوں کا مطلب یہی ہے. یہ نہیں کہ دو لوگ آئے ہیں، نہیں، ایک ہی آدمی کی دو صفات ہیں، بشیر اور نذیر. تو فرمایا کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. مطلب یہ کہ وہ تمہارے اندر سے بھی بھیج سکتے تھے، لیکن نبوت ختم نہ بھی کرنا چاہے تو جاری رکھ سکتے تھے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن بس خدا کا فیصلہ ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو جب چاہے نبوت جاری کر دی اس نے، اور اب جب چاہا ہے تو اس کو بند کر دیا ہے. کوئی اس کا ہاتھ روک نہیں سکتا. اور تمہارے لیے جو میں نصیحتیں اس رسول کے ذریعے سے کر رہا ہوں وہ بھی میں نے کر دی ہیں. میری قدرت ہے، کوئی میری قدرت کو روک نہیں سکتا. یہ اب وہ پورا جو ہے وہ پیغام دعوت کا ان کو دے دیا گیا ہے کہ ابھی بھی تم نے اصلاح کرنی ہے تو کر لو. آخری رسول ہمارا آ گیا ہے، اور اس آخری رسول نے تمام باتیں کھل کر واضح کر کے بتا دی ہیں کہ تمہاری کیا خرابیاں ہیں، کیا تم نے بدعت پیدا کر لی ہیں، کن چیزوں میں تم کمزور ہو. اگر آپ سارے دروس کو ذہن میں رکھیں جو ہم نے سورہ الفاتحہ سے لے کر البقرہ، آل عمران، النساء وغیرہ میں پڑھا، تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی باتیں قرآن مجید نے واضح کر دیں کہ تم کہاں کہاں پہ غلط ہو گئے ہو. آگے ایک واقعہ حضرت موسیٰ کی زندگی سے سنایا جا رہا ہے. یہ سنانے کے 2-3 مقاصد ہیں. پیچھے آپ کو آیت نمبر 18 میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نہیں، اگر تم میرے چہیتے ہوتے، میرے بیٹے ہوتے تو میں تمہیں سزا کیوں دیتا. ایک تو اس پہلو سے یہ واقعہ آگے سنایا جا رہا ہے.
کہ ان کو اس واقعے میں سزا ملی. چھوٹی موٹی سزا نہیں ملی بلکہ اگلے 40 برسوں کے لیے صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا. تو ایک تو اس مقصد سے ہے. دوسرا، اس واقعے کو سناتے ہوئے یہ بات اس طرح سے، یعنی واقعہ اس طرح سے ارینج کیا گیا ہے، سنایا گیا ہے کہ اس میں یہ دعوت بن رہی ہے کہ تم نے ایک موقع ضائع کیا تھا حضرت موسیٰ کے ساتھ، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موقع ضائع نہ کرنا. تو یہ دو مقاصد ہیں ایک ہی واقعہ سنانے سے، کہ یہ اس کی مثال بن جائے کہ یعذب من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو سزا دیتے رہے ہیں، تم اگر چاہتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ سزا کیوں دیتے، اس کے لیے مثال بن جائے. دوسری بات یہ کہ حضرت موسیٰ کے جب یہ واقعہ ہوا تھا تو تم نے ایک موقع ضائع کیا. موقع کیا تھا کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ نے تمہیں بادشاہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے، تم نے صرف اتنا کام کرنا ہے کہ اس شہر کا دروازہ توڑ کر اس میں داخل ہو جانا ہے. داخل ہو جاؤ گے تو یہاں بادشاہ بنا دیے جاؤ گے. انہوں نے کہا جی ہم نہیں جاتے، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جائیے. تو وہ واقعہ سنایا اللہ تعالیٰ کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ نے 40 سال کے لیے ان سے وہ موقع چھین لیا. اس کی تفصیلات آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں. تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب آخری پیغمبر آ گیا ہے، سدھرنا چاہتے ہو تو سدھر، یہ موقع ضائع نہ کر بیٹھنا جیسے تم نے وہ موقع ضائع کیا تھا. اس وقت بھی تمہیں بادشاہت مل رہی تھی، تم نے سزا کے طور پر صحرا میں بھٹکنا پڑا، اور اب بھی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے ہو تو بچ جاؤ گے، ورنہ یہاں سے دیس نکالا ملے گا، دھکے کھانے پڑیں گے. تو ایسا ہی ہوا، حضرت عمر کے زمانے میں یہ عمل مکمل ہوا تھا. تو اب آگے بڑھتے ہیں، واقعہ کیا سنایا اللہ تعالیٰ نے. فرمایا کہ اب یہ حضرت موسیٰ کی ایک تقریر سے اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا ہے. اس قال موسیٰ لقومہ، اس واقعے کو ان کو سناؤ یا توجہ دلاؤ ان کی، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم، اے میرے لوگوں. عربی زبان میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قوم کا مطلب قوم نہیں ہوتا، نیشن نہیں ہوتا، لوگ ہوتا ہے، لوگ. تو جو لوگ اور نیشن کا فرق ہے وہی قوم اور شعب کا فرق ہے، شین عین بے. تو اے میرے لوگوں، اذکروا نعمت اللہ علیکم. اب وہ تقریر انہوں نے آغاز کیا ہے یا کوئی بیچ میں سے اقتباس ہے کہ اے میرے لوگوں، اللہ کی نعمتیں جو تمہارے اوپر ہیں ان کو یاد رکھو. یاد رکھو کا مطلب ہر کلام کے کچھ مقدر مفاہیم ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو کہوں کہ میں نے آپ کو پڑھایا ہے، اس کو یاد رکھیں، تو مطلب آپ کو اس پڑھانے کا کچھ لحاظ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو اذکروا نعمت اللہ علیکم کا مطلب ہے کہ اللہ نے تم پر نعمتیں کی ہیں تو اس کو یاد رکھو، یعنی تمہارے عمل میں نظر آنا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ جو تم سلوک کر رہے ہو، اللہ کی باتوں کے ساتھ جو تم سلوک کر رہے ہو، اس میں نظر آنا چاہیے کہ اللہ نے تم پر احسانات کیے ہیں، تو تم احسان فراموش نہ بنو. تو یہاں سے انہوں نے آغاز کیا بات کا، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ نے جو تم پر نعمتیں کی ہیں ان کو یاد رکھا کرو. اذ جعل فیکم انبیاء، اس طرح سے کہ اللہ نے تمہارے بیچ میں انبیاء پیدا کیے. حضرت موسیٰ تک آتے آتے ان کے اندر کم از کم 3-4 نبی ہیں. حضرت یعقوب ہیں، حضرت چونکہ یعقوب سے ہی اپنے خاندان کو آغاز مانتے ہیں، حضرت یعقوب ہیں، حضرت یوسف ہیں، اور اب حضرت موسیٰ ہیں. اور جعل فیکم سے یہ بات تاثر دے رہے ہیں حضرت موسیٰ کہ آگے بھی انبیاء آئیں گے کیونکہ ان کو چنا گیا ہے اس کام کے لیے. وجعلکم ملوکا، یہ ابھی یہ بادشاہ نہیں بنے، بس حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سردار تھے. سردار اس معنی میں جس معنی میں حاکم ہوتا ہے اپنے علاقے کا، کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے آئے ہیں ار کے علاقے سے، جو نمرود کا علاقہ تھا، وہاں سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بعض محققین کا خیال ہے کہ یہ نمرود کے زمانے کے نہیں ہیں ابراہیم علیہ السلام، حمورابی کے زمانے کے ہیں. تو جو بھی اختلاف ہو اس کے باوجود، تو جب وہ اپنا علاقہ چھوڑ کے آئے، حمورابی کا ہو یا نمرود کا ہو، چھوڑ کر آئے، تو جب ادھر آئے ہیں کنعان میں، تو کنعان میں آنے کے بعد اللہ نے ان کو بہت برکت دی اور بہت مال، بھیڑ بکریاں تعداد بہت زیادہ ہو گئی، اور اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس علاقے میں جو پاپولیٹڈ علاقہ تھا اس میں رہنا مشکل ہو گیا. ان کے اپنے حضرت لوط اور ان کے اپنے گھرانے بھی بہت بڑھ گئے اور مال کے اندر جھگڑے بھی ہونے لگ گئے. وہیں پر ایک اور سردار بھی رہتا تھا جو غالباً گورنر تھا مصری
حکومت کا۔ ابھی ملک نام آتا ہے تورات میں ان کا، انہوں نے حضرت ابراہیم کو پہچان لیا کہ یہ نیک آدمی ہے، صالح آدمی ہے، تو انہی کی بیٹی ہے حضرت حاجرہ۔ لوگوں نے، یہود نے ان کو بنا دیا، غلام عورت بنا دیا، لیکن وہ ابھی ملک ہی کی بیٹی ہیں، سیدہ حاجرہ جو ہے۔ تو گویا یوں سمجھیے کہ حضرت حاجرہ مصری جو گورنر تھا ان کی بیٹی ہیں، سردار کی یا گورنر کی کم از کم کہہ لیجیے آج کل کی زبان میں، ان کی بیٹی ہیں۔ وہ چھوٹی شخصیت نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس میں آپ نے سیدہ ماریہ کے حوالے سے کہا کہ ابراہیم اور میرے سسرال مصر میں ہے۔ تو ماریہ بھی مصر سے تھیں اور سیدہ حاجرہ بھی مصر سے تھی۔ تو سسرال، لونڈی کے والدین کو سسرال نہیں کہا جاتا۔ تو دونوں چیزیں ثابت ہو رہی ہیں کہ سیدہ ماریہ بھی غلام نہیں تھی اور سیدہ حاجرہ بھی غلام نہیں تھی۔ تو اس طرح سے یہ جو پورا معاملہ تھا، اس میں جعلکم ملوکن کا جو لفظ ہے وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا تھا، یعنی کوئی بھی ان میں سے بادشاہ کا ٹائٹل نہیں، زیادہ سے زیادہ بڑے سردار کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو اب یہ حضرت موسیٰ جو بات کر رہے ہیں کہ تمہارے بیچ میں بادشاہ بنایا، جعلکم، تمہیں بادشاہ بنایا ہے، تو اس میں بہت سارے لوگوں نے یہ بشارت کے طور پر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بادشاہ بنانا ہے، تمہارے اندر یہ گویا مستقبل کی خبر دی ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آگے جو حکم دے رہے ہیں حضرت موسیٰ اپنی قوم کو، اس میں آغاز میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ کام کر لو گے تو تمہیں بادشاہ بنایا جائے گا۔ اس کیا حوالہ ہے؟ یعنی اسی وقت کا یہ بات ہے، مستقبل کی بات نہیں ہے۔ اسی وقت اگر یہ اس سرزمین میں داخل ہو جاتے ہیں، جس کا آگے ہم تفصیل دیکھیں گے، تو ان کو بادشاہت حاصل ہو جائے گی۔ اس کا حوالہ تمہید کے طور پر باندھ رہے ہیں کہ وَجَعَلَكُم مَلُوكًا، اور اب تمہیں بادشاہ بنانے کا اللہ نے فیصلہ کر لیا، تمہیں بادشاہ بنا دیا ہے۔ یوں سمجھیے اس طرح سے انہوں نے بات کی ہے۔ تو فرمایا کیا میری قوم کے لوگوں، اللہ کی نعمتوں کا اپنے اوپر جو تمہارے اوپر اللہ نے کر رکھی ہیں، احسانات کر رکھے ہیں، ان کو یاد رکھو، اس طرح سے کہ اس نے تمہارے اندر نبی بھیجے ہیں اور تمہیں بادشاہ بنایا ہے۔ اور وَأَتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ کچھ دیا ہے جو پوری دنیا میں کسی اور کو نہیں ملا۔ یہ آگے جو بادشاہت کا معاملہ ہے، جو علاقہ ملنے والا ہے، وہ پھر ان کو جو چناؤ ہوا ہے حضرت ابراہیم کے زمانے میں کہ تمہیں امام بنایا جا رہا ہے، اور بے شمار اس طرح کی چیزیں۔ یہاں آتے آتے جہاں یہ پہنچے ہیں، یہاں آتے آتے بھی بہت سارے معجزات ان کے سامنے ہوئے ہیں، اور عصا نے کیا کچھ نہیں کیا ہے، دریا پھاڑ کر نکال کر لائے ہیں، ایسا کسی قوم کے ساتھ نہیں ہوا۔ من و سلوہ بھی ملا نہیں ہے، وہ بعد میں ملنے والا ہے، لیکن یہ سارے کارنامے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ قدم قدم پہ ان کو یہ سہولت حاصل ہے کہ اللہ کا پیغمبر حضرت موسیٰ موجود ہیں، یہ اپنی شکایت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جواب آ جاتا ہے۔ یہ اس طرح کی کمیونیکیشن کسی قوم کو حاصل نہیں رہی جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں ان کو حاصل ہوئی۔ تو فرمایا کہ اللہ نے تمہیں وہ کچھ دیا ہے جو پوری دنیا میں سے کسی کو نہیں دیا، اس کو بھی یاد رکھو۔ تو یہ اب انہوں نے نعمتیں یاد کرا کے کہا کہ یاد رکھو، یعنی پھر اللہ کی بات مان لو۔ اب جو بات منوانا چاہ رہے ہیں، جس کے لیے اتنی خوبصورت تمہید باندھی ہے، فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے لوگو اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کنعان کا علاقہ ہے، اسی کو ہم فلسطین کہتے ہیں۔ فلسطین اگرچہ چھوٹا ہے لیکن بہرحال فلسطین کنعان کا حصہ ہے۔ کنعان کے اندر اردن، شام، فلسطین سارے شامل ہیں، لبنان کے بھی بعض حصے، عراق کے بھی بعض حصے وہ کنعان کا حصہ تھے۔ تو اے میری قوم کے لوگوں، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ مقدس، یہ اگر آپ کو سورہ بنی اسرائیل کا آغاز یاد ہو تو مسجد بارکنا حولہا، تو وہ مسجد وہاں ہے جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں نازل کر رکھی ہیں۔ تو فلسطین کا علاقہ پورا چنا گیا تھا بنی اسرائیل کے لیے، ان کا مرکز بنایا گیا تھا۔ جس طرح خانہ کعبہ ہمارے لیے اور حضرت اسماعیل کے خاندان کے لیے مرکز ہے، اسی طرح ان کے لیے فلسطین کو مرکز بنایا گیا تھا۔
اور وہیں پر پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس بنایا۔ تو اس سرزمین کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں داخل ہو جاؤ۔ یہ جو ارض مقدسہ ہے یہ مقدس ایک تو یہ ہے کہ چن لیا گیا، اس لیے میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ جو کام اللہ تعالیٰ کسی ہدایت کے مقصد کے لیے کسی جگہ کو چن لیں، کسی دن کو چن لیں، وہ مقدس کہلائے گا۔ تو جیسے حضرت موسیٰ کو جس وادی میں وحی آئی ہے، وادی طویٰ جس کو قرآن نے کہا ہے، اس کو بھی کہا ہے کہ آپ وادی مقدس طویٰ میں ہیں۔ تو اسی طرح کوہ طور ہو گیا، مقدس ہو جائے گا۔ بیت اللہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے یا حضرت آدم علیہ السلام نے قربان گاہ بنائی، وہ مقدس ہو گیا۔ رمضان قرآن نازل ہوا تو مقدس ہو گیا۔ تو جہاں وحی اور ہدایت کا سلسلے کے ساتھ کوئی بھی چیز جڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کوئی جگہ منتخب کر لیں یا کوئی ٹائم منتخب کر لیں، وہ مقدس ہو جائے گی، اس کا احترام ہو جائے گا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے چنا ہوا علاقہ ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ اپنا سارا جو مرکز ہے وہ اس کو بنائیں گے، اور پھر یہ انبیاء کا علاقہ ہے، اس میں پے در پے نبی آئے ہیں۔ آخری پیغمبر اس علاقے میں حضرت داؤد وغیرہ جو ہیں وہ اسی علاقے میں پیغمبر بنے ہیں، اور پھر آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی علاقے میں آئے ہیں۔ بیت اللحم ان کا علاقہ تھا ناصرہ کے اندر۔ تو یوں اس ارض مقدسہ میں داخل ہونے کی بات کی، اور پھر آگے فرمایا اللتی کتب اللہ لکم، یہ زمین اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے، یعنی اس میں داخل ہو جاؤ، اس مقدس سرزمین میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ یونانیوں نے بھی اس زمین کو بہت زرخیز قرار دیا ہے، عربوں نے بھی اس زمین کو بہت پرانے تاریخی حوالوں میں یہ سمجھیے کہ یہ جیسے ہندوستان کے لیے انگریزوں نے تصور دیا کہ سونے کی چڑیا ہے، یہ بھی سونے کی چڑیا تھی، اس کو جنت کے باغوں میں سے باغ کہا جاتا تھا، بہت زرخیز۔ تو فرمایا کہ یہ ارض مقدس جو ہے، اے میرے لوگوں اس زمین میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے یہ تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، شرط یہ ہے کہ تم نے بھاگنا نہیں ہے، ثابت قدمی دکھانی ہے۔ فتنقلبوا خاسرین، ورنہ ملے گی نہیں، نقصان ہو جائے گا۔ اب یہ نقصان دونوں پہلوؤں سے ہے، خدا بھی ناراض ہو جائے گا، یہ جگہ بھی نہیں ملے گی۔ تو اب حضرت موسیٰ نے خوبصورت تمہید باندھ کے، لمبی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے خلاصہ کر دیا ہے کہ نعمتیں ساری یاد کرائی ہوں گی، کچھ واقعات اس طرح کے فرعون سے کیسے نجات دی وغیرہ وغیرہ سب کچھ۔ تو وہ یاد کرانے کے بعد جس کو اللہ نے خلاصتاً پیش کر دیا 3 لفظوں کے اندر کہ اللہ کی نعمتیں تمہارے اوپر یاد رکھو، تمہیں بادشاہ بنایا، تمہیں انبیاء تمہارے اندر بھیجے، اور تمہارے لیے وہ کچھ دیا جو کسی اور کو نہیں ملا۔ اور پھر حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس زمین میں داخل ہو جاؤ، تو ثابت قدمی دکھانی ہے۔ قالو، اتنی خوبصورت گفتگو کے بعد کہتے ہیں اے موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اس میں تو بڑے طاقتور لوگ ہیں۔ تو رات میں جو اس کا بیان آیا ہے کہ کوئی 10-12 کے قریب لوگ مقرر کیے گئے، ہر قبیلے میں سے ایک، کہ جا کر جاسوسی کریں اس علاقے کو، یعنی جیسے حملہ کرنے سے پہلے کسی سرزمین کو جائزہ لیا جاتا ہے کہ ہم کہاں سے اٹیک کریں گے، کہاں سے داخل ہوں گے، کوئی دیوار کمزور ہے، کچھ اس طرح کا۔ تو جاسوسی کے لیے 12 لوگ عام آدمیوں کے روپ میں بھیجے گئے، اور جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے اپنا احساس آ کر بیان کیا کہ وہ تو ان میں فلاں قوم بھی ہے، فلاں قوم بھی ہے، فلاں قوم، 3-4 قوموں کا نام لیا انہوں نے، اور کہا کہ ان میں تو ایسے بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں کہ ہم خود محسوس کر رہے تھے۔ ان 12 لوگوں نے کہا ہم خود محسوس کر رہے تھے، ہم بونے ہیں، چھوٹے ہیں بہت، وہ بہت اونچے لمبے تگڑے ہیں، اور یہ بڑے جابر قسم کے لوگ ہیں، یعنی ان کا روب داب ہے، بڑے کڑیل قسم کے، بڑے سخت مزاج قسم کے لوگ وہاں پائے جاتے ہیں۔ یہ رپورٹ تورات میں موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اس میں تو جبار رہتے ہیں، طاقتور لوگ۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم تو وہاں نہیں جائیں گے جب تک جبار نہ اس میں سے نکل جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ہاں جب وہ نکل جائیں گے تو پھر ہم اس سرزمین میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے تھے کہ تم داخل ہو جاؤ، بھاگنا نہیں ہے۔ وہ داخل ہونے سے پہلے ہی بھاگ رہے ہیں، یعنی کوئی توقع ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی بہادری دکھائیں گے ایک قدم بھی۔ اب انہی لوگوں میں سے جو باتیں کر رہے تھے اور یہ ہو رہا تھا، قال رجلان من الذین یخافون، ڈرنے والے لوگوں میں سے 2
آدمی تھے، انعم اللہ علیہما، اللہ نے ان کے اپنا فضل کر رکھا تھا، یعنی وہ ذرا تقوی والے تھے، شعور والے تھے، سمجھ والے تھے، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے تھے۔ انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، تم بس دروازہ توڑ کے ان کے سروں تک پہنچ جاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو بس تم غالب آ جاؤ گے۔ یہ حضرت موسیٰ کے جملوں میں اس کے اشارے موجود ہیں۔ پہلا جملہ ان کا کیا تھا؟ کتب اللہ لکم، اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دی ہے، یعنی فاتح تمہیں بنا دیا گیا ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ ادخلوا الارض، داخل ہو جاؤ بس۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جنگ کرو، یہ کہا گیا ہے کہ بس اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اس پورے جملے سے ان دو بزرگوں نے کیا مطلب نکالا؟ یہ کہ بس دروازہ توڑ کے اندر جانا ہے، یعنی فصیل توڑنی ہے بس، اور کچھ نہیں۔ تو وہ بھاگ جائیں گے، تم غالب آ جاؤ گے۔ اب یہ جو دو بزرگ ہیں، یہ یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ کے بعد خلیفہ بھی بنے آپ کے، اور دوسرے کالب تھے، یہ تو تورات میں دو نام جو ان کے آئے ہیں، یہ دونوں نیک لوگ تھے۔ یوشع بن نون تو بہت ہی، ہم یوشع کہتے ہیں، وہ یشوع کہتے ہیں، جیسے یسوع لفظ حضرت عیسیٰ کے لیے، وہ یشوع یعنی یہ شین واو عین، اور ہم کہتے ہیں یہ واو شین عین، تو یوشع اور یشوع۔ تو بہرحال دونوں ایک ہی شخصیت ہیں، نام اس طرح سے بدل جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ دو آدمی تھے جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کر رکھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بس تم نے دروازہ توڑ کے داخل ہونا ہے، ان تک پہنچ جانا ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، تو جیسے ہی تم دروازے میں داخل ہوگے تو فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو تم غالب آ جاؤ گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ تو اس طرح سے انہوں نے حضرت موسیٰ کی بات کو بالکل واضح کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے تردید نہیں کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پروگرام کچھ ایسا ہی تھا کہ بس یہ دروازہ توڑ کر، جو شہر کا دروازہ ہوتا ہے قلعے کا، وہ توڑ کر اس میں داخل ہو جائیں گے تو فتح ہو جائے گی۔ یہ بعض اوقات قوموں کے اندر اس طرح کے رجحانات ہوتے ہیں کہ جب تک ہمارا یہ دروازہ نہیں ٹوٹے گا ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، ٹوٹ گیا تو بس وہی پشین گوئیاں بھی ہوتی ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا انتظامات کر رکھے ہوتے ہیں بعض اوقات، وہ تو اللہ نے ذکر نہیں کیا، لیکن وہ کہانیاں، داستانیں، اس سے اللہ تعالیٰ فائدہ اٹھا لیتے ہیں اس طرح کے موقعوں پر۔ تو یہ عین ممکن تھا کہ اس طرح کی بات ہو۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو اٹھا کر ایک اچھی خاصی آرام سے رہتی ہوئی قوم کے اوپر چڑھائی کرنے کا کہہ رہے ہیں، جن کا کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے کچھ لوگوں نے جواب دیے ہیں کہ اصل میں قانون رسالت کے تحت جب کسی قوم کو امامت سونپی جاتی ہے تو پھر اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے کہ وہ ارد گرد کی قوموں سے حکومت چھین لے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا۔ تو یہ بہت وزنی بات ہے، کیونکہ مصر کے ساتھ، ایران کے ساتھ، عراق کے ساتھ اسی اصول پر معاملہ کیا گیا ہے کہ ان کی حکومتیں چھین لی گئی ہیں، تو بالکل عین ممکن ہے کہ یہی اصول یہاں پر چل رہا ہو۔ تو بہرحال تو ان دو بزرگوں نے کہا کہ ہم ایسا صرف اتنا کرنا ہے تم لوگوں کو کہ دروازہ توڑ کر شہر میں داخل ہو جانا ہے، جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم غالب آ جاؤ گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرو۔ مطلب حضرت موسیٰ نے جو یہ بات کہی ہے کہ کتب اللہ لکم، اس کو مان لو، یہ اللہ کا پیغام آیا ہوا ہے، اس کو مان لو تو بس چلتے ہیں۔ ان کنتم مومنین، اگر تم پکے ایمان والے ہو، خدا کو ماننے والے ہو۔ تو یوں ایک جو معاملہ تھا وہ انہوں نے انکار کر دیا، آسان سا ہدف تھا، لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ قالوا یا موسیٰ، اب ان دو بزرگوں کی گفتگو، لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی لمبی گفتگو کی ہے، سمجھانے کی کوشش کی، اللہ نے اس کا بھی خلاصہ کر دیا ہے، یا مکالمہ ہوا ہوگا، کچھ باتیں انہوں نے کہی ہوں گی، کچھ انہوں نے کہی ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے اس کا نچوڑ سا بتا کے فرمایا کہ قالوا یا موسیٰ، یہود نے کہا ہے موسیٰ، انا لن ندخلھا ابدا، ہم کبھی بھی یہاں نہیں جائیں گے، ما داموا فیہا، جب تک وہ جبار اس کے اندر موجود ہے ہم تو نہیں جانے والے۔
فضہب، اگر آپ کو لڑائی کا شوق ہے تو آپ جائیے، انت آپ، و ربو کا، اور آپ کا رب بھی، فقاتلا جاؤ، دونوں جا کے لڑو۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی قوم کا صورتحال یہ ہو، انا ہا ہونا قاعدون، ہم یہیں بیٹھے ہیں آرام سے، آپ جائیے لڑیے، فتح کر لیجئے گا، جباروں کو نکال لیجئے گا تو ہم آ جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کی داستان، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ کو بہت شدید رنج ہوا ہے، تو انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ میرا معاملہ ان سے ختم کر دیا جائے۔ قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، اے میرے مالک، میں اپنے اوپر اختیار رکھتا ہوں اور زیادہ سے زیادہ اپنے بھائی پر اختیار رکھتا ہوں، حضرت ہارون، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تو ان فاسقوں سے ہماری جان چھڑا دیجیے، ان کے الگ کر دیجیے، میں اور میرا بھائی، زیادہ سے زیادہ دو بزرگ جو ہیں، 4 ٹوٹل لوگ، یہ الگ ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے بھائی کا نام لیا ہے کیونکہ بھائی کے اوپر اختیار ہوتا ہے، یوشع بن نون اور ان کے اوپر اختیار نہیں ہوگا، دوسری قوم قبیلے سے لوگ تھے تو سردار لگتے ہیں وہ اپنے قد کاٹ سے، اپنی باتوں سے، تو انہوں نے اپنا بس نام لیا اور اپنے بھائی کا کہ ہم دونوں ان فاسقوں سے ہماری جان چھڑا دیجیے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سادہ جملہ نہیں ہے، یہ ایک پیغمبر کا جملہ ہے جو کہاں سے نکال کر لایا ہے فرعون سے اور اس کے مظالم سے، اور کیسے دریا پھاڑ کر اور چشمے جاری کر کے اور پتہ نہیں کیسے کیسے نکال کر لایا ہے۔ تو ان کے بارے میں، رسول کی اپنی قوم کے بارے میں یہ گواہی ہے کہ یا اللہ یہ فاسق لوگ ہیں، یہ نافرمانی کر رہے ہیں، یہ میری بات نہیں مانیں گے، ہمیں جان چھڑا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ درخواست تو قبول نہیں کی، کیونکہ رسولوں کو جو کام ملا ہوتا ہے وہ پورا کرنا ہوتا ہے، لیکن ان کو سزا دی ہے۔ قال فإنها محرمۃ علیہم، تو فرمایا کہ جو ان کے لیے زمین لکھ دی گئی تھی، جو شہر لکھ دیا گیا تھا، جو ملک لکھ دیا گیا تھا، وہ ان کے لیے حرام کر دیا گیا ہے، ممنوع کر دیا گیا ہے، 40 سنہ، 40 سال کے لیے۔ تو رات میں یہ بہت سخت بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم یہیں مرو اور تمہاری ہڈیاں اور لاشیں یہیں پڑی رہیں، اور تمہارے بچے بھی یہیں مریں جو تمہارے ساتھ ہیں۔ اور پھر یہ کہا کہ ہاں، سوائے کالب اور یوشع کے بچوں کے، باقی سب کے بارے میں یہی چاہتا ہوں، البتہ جو نئی نسل پیدا ہوگی وہ پھر دیکھا جائے گا۔ ان کے لیے پھر کہا کہ میں ان کو دوں گا اور پھر وہ جانیں گے کہ میں نے کیا زمین ان کے لیے کھولی تھی۔ تو اس طرح سے یہ جو 40 سال کے لیے ان کو اس سرزمین سے محروم کر دیا گیا، فرمایا کہ یہ 40 سال تک ان کے لیے ممنوع کر دی گئی ہے، یہ اب اس میں نہیں جا سکتے، یتیہون فی الارض، اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں دیا جائے گا، یہ گلی گلی دھکے کھاتے پھریں گے، صحرا میں رہیں گے بس۔ تو اسی لفظ کی وجہ سے اس کو وادی تیہ کا نام دے دیا گیا کہ جس میں یہ سرگردہ رہے۔ یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو اس فاسق قوم پر افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اسی قابل تھے، ان کو یہی سزا ملنی چاہیے تھی۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، چہیتے ہیں، بتایا کہ دیکھو چہیتے کیسے ہیں، میں نے کیا ان کی خاطر بغیر جد و جہد کے علاقہ کھول دیا؟ نہیں۔ اور کیا میں نے ان کو معاف کیا؟ نہیں، سزا دی، 40 سال کے لیے بھٹکنے کی سزا دی۔ تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی احباء اللہ یا ابناؤہ نہیں ہے، بلکہ قاعدے کے مطابق جو ساری دنیا، سارے انسانوں کے لیے قاعدہ ہے کہ نیکی کریں گے، ثابت قدمی دکھائیں گے تو ساتھ دوں گا۔ اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو واقعہ فیل ہوا ہے، سورہ الفیل میں جو بیان ہوا ہے، اس میں جو مولانا فراہی کی تفسیر ہے اس کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ابو عبد المطلب جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ کے اپنی بھیڑ گائیں اونٹ لے کر چلے جائیں
اور کہیں اللہ تعالیٰ خود ہی سنبھالیں گے. یہ نہیں ہوتا. تو مولانا فرائی نے اصل میں یہیں سے بات پکڑی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک قوم بھاگ گئی ہے, اللہ کا گھر چھوڑ کر اپنے اونٹ لینے چلے گئے تھے 200 ابرہہ سے, اور اللہ کے گھر کی پرواہ ہی نہیں ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ آسمان سے اتنی بڑی کریں گے؟ ان کے لیے تو نہیں کی. تو یہ اللہ کا اصول نہیں ہے کہ کوئی قوم اگر بھاگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے. تو اس لیے پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ سارا کچھ ان کی سازش کا حصہ تھا. انہوں نے ایک پلان کیا, اس پلان میں یہ تاثر دیا ابرہہ کو کہ ہم دفاع نہیں کر رہے ہیں, اور تم میرے اونٹ دے دو یار, میں تو اپنا اونٹ بچانے آیا ہوں, تم خدا جانے اور اس کا گھر جانے. لیکن انہوں نے پلان کیا تھا, انہوں نے پتھر برسائے, پتھر پھینکے, بڑے بڑے پتھر لڑکائے, اور یہ سارا کام انہوں نے پھر. تو یہ خدا کا قانون نہیں ہے کہ قوم ثابت قدم نہ ہو اور اللہ تعالیٰ آسمان سے وابیل بھیج دے, یہ نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ جو معاملات ہوتے ہیں خدا کے, وہ اصولوں کے تحت ہوتے ہیں, اس کی صفات کے تحت ہوتے ہیں. وہ ایسے ہی معجزات نہیں کرتا, اور پھر ایسی قوم کے لیے تو ہرگز نہیں کرتا جو اپنے 200 اونٹوں کو تو بچا رہا ہو, لیکن اللہ کے گھر کے لیے کوئی ایک کیل کانٹا بھی وہاں نہ لگائے کہ چلو دروازہ کھولنے والا ہی زخمی ہو جائے, کوئی یہاں سے چیز چرانے والا ہی زخمی ہو جائے. وہ کچھ بھی نہ کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ سردار کی حیثیت سے جائیں اور ابرہہ ان کو اتنی عزت دے کہ اپنے ساتھ بٹھائے, تو وہ اپنے اونٹ لے کر واپس آ جائیں. تو جو کہانی ہم تک پہنچی ہے وہ تو یہی ہے. تو اس لیے پھر انہوں نے عربوں کے پرانے جو شاعر تھے ان کی باتوں سے بھی وہ چیزیں ثابت کیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ کیا ہے وہ, مثلاً وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ابرہہ کو صرف راستہ بتایا ہے کہ خانہ کعبہ ادھر نہیں ہے, ادھر ہے. اس کی قبر پر جب بھی کوئی گزرتا تھا لعنت کر کے گزرتا تھا کہ تم نے اللہ کے گھر کا راستہ بتا دیا. تو اس کام سے عبد المطلب کیسے محفوظ رہ گئے جب انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا؟ اپنے اونٹ لے کر آ گئے اور خانہ کعبہ کے لیے کچھ نہیں کیا. تو یہ ممکن نہیں, عربوں کے مزاج کے خلاف ہے یہ. تو انہوں نے 2 بنیادی استدلال کیے ہیں. اصل استدلال تو زبان سے بھی ہے ان کا, ترمیہم کے لفظ سے. تو بہرحال تو اب یہ جو پیچھے بات چلی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس واقعے کے سنانے کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہوتے تو یہاں اللہ تعالیٰ مدد کر دیتے ہیں. تو چہیتے ہوتے تو تمہیں 30 سال 40 سال کے لیے صحرا میں کیوں بھٹکنے کو پھینکتے؟ تم چہیتے ہوتے تو حضرت موسیٰ کیوں التجا کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ بھئی ہماری جان چھڑا دیجیے؟ یہ سارا کچھ ایک پہلو سے واضح ہوا. اور دوسرا پہلو یہ واضح کیا گیا ہے کہ جس طرح تم نے یہ موقع کھو دیا کہ اس وقت حوصلہ کر لیتے. ان 2 بزرگوں نے جو بات کہی تھی کہ دروازہ توڑنا ہے, بس اندر داخل ہو جائیں گے تو بس ہو سکتا 150 لوگ مارے جاتے, تو تمہیں بادشاہت مل جانی تھی. تم نے موقع کھو دیا. 40 سال کے لیے اس علاقے سے محروم کر دیے گئے. ایسا ہی اب آخری موقع ہے, اعلیٰ فترۃ من الرسل, رسولوں کے خاتمے پر, یعنی اب رسالت ختم ہو رہی ہے, اس موقع پر تمہیں آخری موقع دیا جا رہا ہے. اس سے فائدہ اٹھا لو, اپنے آپ کو بچا لو. وہ جو میں نے سزا نافذ کر رکھی ہے حضرت عیسیٰ کے زمانے سے, اس میں سے نکل سکتے ہو. لیکن نہیں نکلو گے تمہارے وہ سزا جاری رہے گی. تو تمہارے لیے موقع ہے, یہ راستہ اختیار کر لو. لیکن لگتا ہے کہ انہوں نے جس طرح اس وقت موقع ضائع کیا فلسطین میں داخل ہونے کا, کنعان میں داخل ہونے کا, اسی طرح آج بھی موقع ضائع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اور ایمان نہیں لے کر آئے. آگے اب ایک اور واقعہ سنایا گیا ہے, وہ ہے حابیل اور قابیل کا. واقعہ سن لیجئے, پھر اس کا مقصد بھی بتاؤں گا کہ یہ کیوں سنایا گیا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم, آدم کے 2 بیٹوں کی ان کو داستان سناؤ. بالحق, سچی سچی, یعنی اس میں کوئی اضافہ نہیں, کیونکہ یہود نے اس کہانی کو اور بنا دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو سچی بات ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں. اس قربا قربانن, ان دونوں نے اپنے خدا کے حضور کچھ نذرانہ پیش کیا. فَتُقَبَّلُوا مِنْ أَحَدِهِمَا, تقبلا من أحدهما, تو ان دونوں میں سے ایک کا قبول کر لیا گیا. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ, دوسرے کا قبول نہیں کیا گیا. تو جس کا قبول کیا گیا
اس کو اس نے دوسرا جس کا قبول نہیں ہوا اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں لازماً تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو آگے سے حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، میرا قصور نہیں ہے کہ تمہارا نذرانہ قبول نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ متقین کا نذرانہ قبول کر لیتے ہیں، تم تقوی کے ساتھ کرتے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارا بھی قبول کر لینا تھا۔ اب یہ وہی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہہ رہے ہیں کہ بات مان لو، آخری موقع ہے، تسلیم کر لو تو بچ جاؤ گے۔ تو حابیل نے اپنے بھائی قابیل سے کہا کہ تم اگر تقوی سے نذرانہ پیش کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے، کیونکہ اس نے تو دکھاوے کے لیے کیا یا جو بھی اس کا مقصد ہوگا۔ پھر دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ، اگر تم نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، لِتَقْتُلَنِي، کہ تم مجھے مار ڈالو، مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدَيَّ، میں اپنے دونوں ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا، لِأَقْتُلَكَ، کہ میں تمہیں قتل کروں، إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِسْمِي وَإِسْمِكَ، میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم جب میرے اوپر حملہ کرو تو پھر تم اس کے بعد میرے گناہ بھی تمہارے کھاتے میں جائیں اور تمہارا گناہ بھی لے کر تم فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، تو تم آگ والوں میں سے بن جاؤ، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، یہی ظلم کرنے والوں کا بدلہ ہوتا ہے۔ یہ دھمکی ہے کہ اللہ سے ڈر جائے، لیکن کیا ہوا؟ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، ان ساری باتوں کے باوجود وہ تقوی کے ساتھ نذرانہ پیش کر دیتا، بچ جاتا، اس کا بھی نذرانہ قبول ہو جاتا، قتل کرنے کے جرم سے بچ جاتا، وہ اپنے بھائی کی بات مان لیتا کہ اس کا بھی گناہ میرے کھاتے پڑ جانا ہے، میرا بھی گناہ، کیونکہ قتل کا وہاں حساب کتاب ہونا ہے، اور یہ بھی آپ لے سکتے ہیں کہ میں جب دفاع کروں گا تو جو میرا اقدام ہوگا وہ بھی تمہارے کھاتے میں جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اس کے نفس نے اس کو یہی اکساہٹ دی کہ بھائی کو مار ڈالے، فَقَتَلَهُ، تو اس نے قتل کر دیا، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب یہ کام کر دیا اس نے، تقوی کی دعوت دی گئی، تقوی واضح کیا گیا کہ میری قربانی اس لیے قبول ہوئی ہے کہ میں نے تقوی سے کی تھی، تم بھی تقوی سے کرو گے تو لازماً، تورات میں بھی اس طرح کی بات موجود ہے، تم بھی تقوی سے کرو گے تو قبول ہو جائے گی۔ لیکن اس نے یہ بات نہیں سنی، پھر اس نے قتل کرنے کا جب کہا تو اس نے کہا کہ میں تمہارا بھی، میرا گناہ بھی تمہارے کھاتے میں جائے گا، اس نے تب بھی کہا کہ کوئی بات نہیں، اس نے قتل کر دیا، فباس، کوئی پچھتاوا نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، قتل کر دیا۔ فباس اللہ غراباً، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا، یبحث فی الارض، جو اپنی کوئی چھپائی ہوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ اس کو سکھائے کہ اپنے بھائی کی اس لاش کو کیسے چھپائے۔ کوے اپنی خوراکیں چھپا دیتے ہیں اور پھر ڈھونڈتے بھی ہیں، اس سے اس کو خیال آیا کہ میں بھی یہی کام کر سکتا ہوں کہ زمین کھودوں اور اس میں اپنے بھائی کو دفن کر دوں۔ اب دیکھیے کہ پچھتاوے کی چیز کیا ہے۔ کالا یا ویلتا، ہائے افسوس، آجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، میں اس قابل بھی نہ ہوا کہ کوے کی طرح ہو جاتا، فاواری سوءۃ اخی، اور خود عقل سے کام لے کر اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا، فاصبح من النادمین، تو اس اپنی کوتاہی پر نادم ہو رہا تھا۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے اسی آخری بات کے لیے سنایا ہے کہ تمہارے لیے بھی تقوی کا موقع ہے، تو یہ نہ ہو کہ قابیل کی طرح ان باتوں پہ تم نادم ہوتے پھرو کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے پروگرام بنائے تھے، ناکام ہو گئے۔ تو بجائے اس کے کہ تم تقوی اختیار کرو، تم نے قابیل کا راستہ اختیار کیا ہے، اور اب تمہیں ندامت، اس جب یہ ناکام ہوتے تھے نا، مجلسوں میں آ کے شرارتیں کرتے ناکام ہوتے، جا کے پچھتاتے ہوں گے، اللہ نے ایسا واقعہ سنایا ہے کہ تمہاری حالت قابیل جیسی ہے، کہ جس کو اپنی کامیابی، تقوی پر کوئی ندامت نہیں ہے، قتل پر کوئی ندامت نہیں ہے، قربانی کے قبول نہ ہونے پر کوئی ندامت نہیں ہے، اس پر ندامت ہے کہ میں نے کوے سے گیا گزرا۔ یہ یہود کی ایسی تصویر ہے کہ اگر آپ تورات سے لے کر پچھلا واقعی دیکھ لیجئے کہ جو انہوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا ہے، کہ اس پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے کہ رسول کی بات نہیں مار رہے ہیں، اللہ پہ توکل نہیں کر رہے ہیں، وہ بس باتوں میں باتیں بناتے جا رہے ہیں۔ وقت ہو گیا جی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
یہاں پہلی جو آیت ہے وکالۃ الیہود، کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، تو یعنی کہ اللہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دیتے، ہم تو اپنے بچوں کو سزا دے لیتے ہیں، بلکہ سارے انسان دیتے ہیں ان کی تنبیہ کے لیے، تو یہ کیسے فٹ کریں گے یہ؟ ہاں، وہ والدین کیسی سزائیں دیتے ہیں؟ 40 سال کے لیے صحرا میں دھکے دلاتے ہیں. نہیں سر نہیں، ہم اپنے بچوں کو سزا دیتے ہیں نا، ہم پیار کرنے کے باوجود انہیں سزا دیتے ہیں. جی. تو اللہ کہتے ہیں اگر یہ میرے بیٹے ہوتے یا میں ان سے پیار کر رہا آپ نے ہوتا تو اپنی سزاؤں کو سامنے رکھا ہے، جو اللہ نے ان کو دی ہیں وہ سامنے نہیں رکھی نا. وہ سزائیں کوئی اپنے چہتوں کو نہیں دیتا. انہوں نے کہا کہ سزا پیاروں کو نہیں دی جا سکتی، اس سے نہیں یہ کہا پتہ لگتا ہے نہیں، اس آیت سے. وہ والی سزا نہیں دی جاتی جو اللہ نے دی ہے. سر سزا ہی ہوتی، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو. نہیں، ہماری سزا نہیں ہوتی. آپ لفظ کا ایک ایسا استعمال کر رہے ہیں جو اصل میں ہماری تادیب ہوتی ہے. یہ تادیب کی بات نہیں ہو رہی ہے. ذرا دونوں میں ذرا فرق واضح کر دیں. تادیب ہوتی ہے بچے کو سکھانے سمجھانے کے لیے ہم 2-4 لگا دیتے ہیں. آپ اپنے بیٹے کو قتل کر دیں، یہ بیٹا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے سزائیں موتیں دی ہیں. آج کل کئی باپ کر رہے ہیں بیٹوں کو. 6000، وہ تو پھر باپ نہیں کہلاتے نا. تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 6000 لوگوں کو ایک ہی دن میں قتل کروایا. یہ سزا ہوگی بچڑے پوجنے پر، یہ سزا ہوگی احبا کے لیے. تو جو سزائیں آپ کہہ رہے ہیں وہ سزا ہوتی نہیں، وہ تادیب ہوتی ہے. وہ خیر جیسے وہ اپنے اکبر نے اپنے بیٹے کے خلاف قتل کے لیے نکل پڑا، قتل ہی کر رہا تھا تو وہ تو کسی نے اسے بچا لیا. تو یہاں بھی تو ہم نے دیکھا ہے. ہاں تو ٹھیک ہے نا. اس کے بعد باپ بیٹے کا تعلق رہتا نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ باپ ہی نہیں ہے، بیٹا بیٹا نہیں. باپ ساری ہسٹری اس کو باپ کہہ رہی ہے. وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ باتوں کو جس معنی میں کہا جاتا ہے کبھی بھی مثال کے ان حدود میں نہیں جاتے جو اس مثال کی حدود میں چیزیں شامل نہیں ہوتی. باپ اپنے بیٹے کو جب ابھی ہم نے پچھلے 2-3 ہفتے پہلے ایک عورت نے اپنے بچوں کو قتل کیا ہے، تو کون کہہ رہا ہے کہ اس نے ماں والا کردار ادا کیا ہے؟ تو کہہ رہا ہے، سارے کہہ رہے ہیں کہ اوہو یہ کیا ہے، یہ تو ماں نہیں ہو سکتی، یہ تو ماں نہیں ہو سکتی. سارے یہی کہیں گے. تو اس پوری بات کو سامنے رکھ کر بات کی جاتی ہے. اس ماں کا واقعہ کرا کہ آپ کہیں لو جی تو قتل کر دیا اس نے 6 بچے، تو ختم ہو گئی مثال. مثال نہیں، مثال عمومی ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کچھ چیزیں اگر آپ کے انحراف ہو گئے ہیں تو وہ ہم مثال لا کر خراب کر دیں. اچھا آگے سر یہ رسول نال آیا یہیں، جی اسی میں تھوڑا آگے نا، جی جی. ہمارا، اللہ نے اپنے لیے ہمارا کا لفظ، تو اللہ نے اپنے لیے یہ پلورل کا لفظ کتنی جگہ زیادہ استعمال کیا یا واحد کا لفظ زیادہ استعمال؟ دونوں تقریباً ایک جیسے ہی ہوں گے. جمع وہاں ہوتا ہے جہاں تحکم، حاکمیت، بادشاہت کا تصور ہوتا ہے. جہاں توحید پہ اسٹریس ہوتا ہے جس موقع پر اس میں واحد آ جاتا ہے. اچھا سر، جب اللہ کے علم ہے کہ یہ لوگ اس طرح کے نہیں ہیں، انہوں نے انکار کر دینا ہے، تو پھر اللہ نے ان کو حکم کیوں دیا کہ یہاں چلے جاؤ؟ اصل میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جانتے ہیں کہ کتنی نمازیں پڑھنی ہے کتنے نہیں، لیکن فرض کر رکھی ہیں. تو امتحان ہے ہمارا. اس امتحان میں یہ بتانا پیش نظر ہوتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کے پروگرام میں یہی تھا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سرزمین میں جائیں گے، ان کی تیسری نسل جائے گی سرزمین میں. تو بس اس کے لیے لازم تھا کہ اللہ تعالیٰ سیدھا فیصلہ کرتے کہ نہیں تم نہیں جاؤ گے، تم اب 30-40 سال کے لیے صحرا میں رہو گے. تو یہ نہیں کیا، ان کے کرتوتوں کے بنا پر کیا. اب ان کو تکلیف بھی ہوگی تو پچھتائیں گے بھی، اور اگلی نسلیں ان کے ٹھیک بھی ہو جائیں گی. یہ اللہ کے شان نہیں لگتا جب اللہ کو پتہ ہے کہ اس بندے میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، پھر اس کو ایسا حکم دیا جائے جس کو وہ کرنے کی اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. نہیں، کیپیسٹی تھی تو اللہ نے حکم دیا ہے. کیا تو نہیں انہوں نے. موڈ نہیں، وہ تو الگ بات ہے. آپ ایک کام نہ کریں اٹھ کے، حالانکہ آپ اٹھ کے اپنا کھانا انہوں نے بنا حوصلہ ہی نہیں کر سکے نا وہ لوگ، وہ یہ جبار ہیں ان کا حوصلہ ہی نہیں پڑا. ہاں تو یہ نہ کہیے نا کہ استطاعت نہیں تھی، استطاعت تھی تو اللہ نے کہا. نہیں سر، جب میرے میں کسی کام کا حوصلہ ہی نہیں ہے تو استطاعت کہاں سے آ گئی؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ حوصلہ پیدا کرو، تبھی تو حکم دیا ہے. یعنی آپ کے اندر حوصلہ نہیں تو آپ اللہ کی ججمنٹ پھر غلط ہوگی سر. ججمنٹ کیسے غلط کہ ہوگی؟ یہ حوصلہ پیدا کر لیں گے. نہیں، یہ تو اللہ نے کہا ہی نہیں کہ حوصلہ پیدا کر لیں گے. اللہ نے حکم دیا جس کا ان کے پاس طاقت تھی، کیونکہ کمرے دروازہ توڑ کر داخل ہی ہونا تھا بس. اللہ کو پتہ تھا کہ یہ نہیں کریں گے. ہاں تو ٹھیک ہے. اللہ کے تو علم میں ہے کہ یہ نہیں کریں گے، اور ان میں اتنا حوصلہ نہیں، یہ جواب دے دیں گے. اللہ تعالیٰ کو، اس کے باوجود اللہ نے حکم دے دیا. اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں نے کہا کہ زمین پہ خون ریزی کریں گے تو اللہ کو پتہ تھا خون ریزی کریں گے، یہی بتایا ہے. لیکن
جو اسکیم ہوتی ہے اس کے نتائج پھر ہوتے ہیں. پھر تو وہی بات جو یہ کہہ رہے ہیں سب طے اللہ کو پتا تھا کہ اللہ نے نہیں کرنا پھر تو پھر اللہ نے ہمارے ساتھ مزاق ہی کیا سر. اتنے بڑے نتیجے کیسے نکل آتے ہیں ایک چھوٹی سی بات ہے. یہ مجھے کبھی سمجھ نہیں آتا کہ اتنا اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ خرابی کریں گے, کچھ لوگ ٹھیک کام کریں گے, لیکن ان کو امتحان میں ڈالیں گے تو تبھی ثابت ہوگا نا. سر آگے دیکھیں سر کہ یہ اتنا آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں کہ پیدا ہوتے ہی اٹھا کے جنت میں یا دوزخ میں ڈال دیں, تو کس جگہ ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ جتنے لوگوں نے ہاں کہا تھا امتحان کے لیے, سب حوصلہ بھی رکھتے ہیں, طاقت بھی رکھتے ہیں امتحان کی. یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ کسی پر بھی اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اب وہ حوصلہ نہ کریں تو اس کی کرتوت ہے. اس میں اللہ کا پلان کیسے فلاپ ہو گیا, یا اللہ تعالیٰ نے کیسے؟ اللہ کا پلان فلاپ ہونے کی بات سر نہیں ہے. دیکھیں نا سر, اللہ نے جب مجھے معافی کی گنجائش دی ہے, اس کا مطلب ہے میں نے غلطی کرنی ہے تو معافی کی گنجائش دی ہے نا, کہ میں تمہیں غلطی کر کے اگر تم معافی مانگ لو کہ تو میں معافی دے دوں گا. یہ معافی دینے کا وعدہ اس بات کی دلیل ہے کہ مجھ میں غلطی کرنے کے بہت چانسز ہیں. اگر تھوڑے چانس ہوتے تو معافی بھی مشکل ہوتی. مجھ میں غلطی کے زیادہ چانس ہے, اس لیے معافی کی گنجائش رکھی گئی ہے. تو اللہ کے علم میں ہے کہ اس میں اس نے بنایا ہے, اسے پتہ ہے کہ اس میں غلطی کے چانس ہیں. اللہ کے علم میں سب کچھ ہے, کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن اس سے کیا تعلق بنتا ہے کہ جو آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ تقدیر لکھی ہوئی اللہ نے ایسے ہی؟ جیسے لگتا ہے میں لکھی ہوئی اتنی سر کہتا, لیکن یہ میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں کے ساتھ پتہ نہیں وہ جو کہتے ہیں کہ مذاق ہی کیا ہے, کہ پتہ تھا کہ انہوں نے نہیں کرنا پھر بھی حکم دے دیا. چلیے نہیں سمجھ آتا تو الگ بات ہے, لیکن یہ مذاق نہیں ہے. ہر انسان کے اندر پوری طاقت ہے اس بات کی. وہی آدمی جو اس وقت ہمت نہیں کر رہا ہوتا, اس کے بیٹے پر کوئی وہی جبار آ کے حملہ کرتا تو ڈنڈا لے کر اس کا مقابلہ کرنے نکل پڑتا. یہ لکھی ہوئی بات ہے. سر آگے سر دیکھتے ہیں کہ یہی لوگ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ان میں حوصلہ پیدا نہیں ہوا. تو میں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں, تو میرے سے میں کتنا حوصلہ کیسے پیدا ہو جائے؟ آپ نے کیا نہیں دیکھا ہوا؟ یہ جو کچھ انہوں نے دیکھا کہ فرعون کے وہ انہوں سے جنگل سے نکال لیا, مدد آ گئی, سارا کچھ ہو گیا. میں نے تو کچھ بھی نہیں اتنا دیکھا, تو مجھ سے یہ کیسے توقع رکھی جا سکتی ہے آپ کے لیے اس طرح کا امتحان بھی نہیں ہے. تو دیکھیں بات اپنی جگہ, آپ بات ان کی کر رہے ہیں, قیاس اپنے اوپر کر رہے ہیں. اب اگر یہ بندے یہ جو اس وقت جب انہوں کے دوسرے دو لوگوں نے کہا تو اس وقت مان لیتے تو ان کی گنجائش تھی نکلنے کی. بالکل. جب دو یوشے نے اور کالب نے کہا تو یہ پھر مان لیتے, چلے جاتے تو بچے رہتے. ابھی جو آیتیں پچھلی گزری ہیں اس میں اللہ کے رسول نے کہا نبی کی بات مان لو, سزا تبدیل ہو جاتی ہے ان کے لیے, یہ بادشاہ بن جاتے ہیں. ابو بکر عمر کے ساتھ کھڑے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ جھوٹ تو نہیں بول رہے تھے نا کہ اس میرے آخری رسول کو مان لو نجات پا جاؤ گے. ایسے ہی ان کو کہہ رہے تھے, جھوٹ نہیں تھا. یہ چاہتے اقدام کرتے تو اللہ نے ان کے حوصلے کے مطابق ہی کہا تھا, صرف دروازہ توڑ کے بس اندر داخل ہونا ہے. شاید 10 لوگ بھی نہ مرتے. آپ لوگ تو ابھی 30-40 کہہ رہے تھے, 30-40 مر جاتے, ہو سکتا ہے 2-4 ہزار مر جاتے. ٹھیک ہے, تب بھی کیا قومیں مرتی نہیں اپنے زمینیں حاصل کرنے کے لیے؟ سر دیکھیں کتنی کم ریشو ہے, لاکھوں میں سے 2 لوگ صرف اس قابل نکلے ہیں. نبی کی تربیت ہے, نبی کے ساتھ کتنا عرصہ رہے ہیں. تربیت کا بھی موقع نہیں سر وہاں سے لے کر آئے ہیں, جب وہ مصر سے لے کر آئے ہیں تو جو 4-5 سال تو لگے ہوں گے نا سارے واقعے میں. دیکھیے یہ بڑے ازمپشنز ہیں, ساری بات میں ازمپشن ہے. نبی کی تربیت ہے, یہ ہے, اس میں اتنے لوگ نہیں نکلے ہیں. ان کی پوری تاریخ پڑھیں کہ کیا ہے, وہ فرعون کے ہاں کس حالت میں رہے ہیں, وہ بھول گئے آپ. نبی کی تربیت ابھی 10 دن ہوئے ہیں, تو ساری چیزیں شامل ہیں. تو ایسے جنرلائز نہیں کرنا چاہیے. ان کا کیس ان تک رہنے دیں, اپنا کیس اپنے تک رہنے دیں, ہمارا کیس ہمارے تک. اور سادہ اصول ہے کہ ہم امتحان کے لیے اپنی اپنی حیثیت, طاقت, استطاعت, مزاج, شعور, اس کے لحاظ سے امتحان میں ڈالے گئے. کوئی ناانصافی نہیں ہے. اور جب کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو اس میں آپ کے اندر ہمت ہوتی ہے. ہمت نہ کریں الگ بات ہے. وہ میں بھی ناکام ہوتا ہوں, وہ آپ بھی ناکام ہوتے ہیں. میں بھی کامیاب ہوتا ہوں, آپ بھی کامیاب ہوتے ہیں. بس یہ زندگی کا حصہ ہے. ہاں, ناکام ہونے کے بعد توبہ کا اللہ نے راستہ رکھا. وہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ انسان کمزور ہے, پاؤں پھسلتے ہیں. سر اسی کا فالو اپ لے لیتے ہیں, لا یکلف اللہ الا نفسا وسعہا.
کسی پہ بھی ایسا بوجھ نہیں ڈالا جاتا جس کو برداشت یا جس کو سہنے کی اس کے اندر قابلیت، ہمت یا صلاحیت موجود نہ ہو. سر اس کا اگر ہم عقلی استنباط نکالیں تو قصور شہر کی مقیم 8 سالہ زینب جس کا ریپ ہو گیا، اور میں چاہوں گا کہ اس کا جواب اب ہاں یا نہ میں دیں، کیا اس کے اندر یہ صلاحیت، یہ ہمت، یہ توانائی، وہ ساری چیزیں جو لاگو ہوتی ہیں امتحان کے لیے، اس کے اندر وہ تھیں کہ اس کا 8 سال کی عمر میں ریپ کر دیا جائے علی عمران نامی شخص سے؟ اس کو تو سزا ہی نہیں ہونی ہے، تو اس کو استطاعت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تب استطاعت مسئلہ تھا کہ اس کو دوزخ کی سزا ہو جائے، اس کو تو سزا ہی نہیں ہونی. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کے اندر اس امتحان سے گزرنے کی ہمت ہوتی ہے، وہ یہ دنیاوی زندگی میں لاگو ہوتا ہے؟ جہاں دنیاوی زندگی میں لاگو. تو زینب کے اندر یہ وہ امتحان میں فیل ہوئی ہے، فیل ہوئی ہے، کامیاب ہوگی 100 نمبروں سے، بس ختم ہو گیا مسئلہ. قیامت کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھنا ہے کہ کامیاب ہوئی ہے کہ ناکام ہوئی ہے، اور وہ یہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے. اس کی قرآن مجید بتا رہا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا ظلم بھی سامنے آ جائے گا، اس کی داد رسی ہو جائے گی. دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو دین کے علاوہ بھی، مجھے بتائیے کہ ہو رہے ہیں نا کام، تو کون بچاتا ہے؟ آ کر حکومتیں سزا دیتی ہیں. اس کا علاج ہی ایک ہی ہے، اس اسکیم کے تحت ایک ہی علاج ہے کہ سزا مجرم کو دی جائے، وہ دے دی جائے گی. دنیا میں بھی بعض اوقات ہو جاتی ہے، بعض اوقات نہیں ہوتی، آخرت میں دے دی جائے گی. تو یہاں جو کچھ نظام ہے اس کے اندر یہ مظالم ہونے ہیں. کسی کی زمین چھین لی گئی ہے، کسی کا ریپ کر دیا گیا ہے، کسی کو کچھ کر دیا ہے، کسی کو قتل کر دیا گیا ہے. جو عربوں نے ایک اپنا صحافی مارا تھا یا سفیر تھا، کھال اتار کے، زندہ آدمی کی کھال اتار کے پھر ٹکڑے کر کے سڑک پہ پھینکا تھا. یہ چھوٹے جرائم ہیں، بہت بڑے بڑے جرائم ہیں. سر یہ امتحان زینب کے لیے نہیں تھا، ہم معاشرے کے لیے تھا. اس بچی کا امتحان نہیں تھا. ہم سب میں اتنی صلاحیت تھی کہ ہم اس واقعے کو نہ ہونے دیتے. اس کی سزا ہمیں ملنی ہے، اس بچی کو نہیں ملنی. ہم نے جو معاشرہ ایسا بنایا جس معاشرے میں اس طرح کا کام ہو سکے، ہمیں اتنی استطاعت اور صلاحیت دی گئی تھی کہ ہم یہ معاشرہ بناتے کہ اس طرح کا کام کرنے کی کوئی جرت نہ کرے. تو اس کی سزا مجھے اور ہم معاشرے کو ملنی. سر دوسرا سوال اور تیسرا سوال دونوں ملتے جلتے ہیں، اور یہ کسی طرح سے اخلاقیات سے متعلق ہیں، یعنی کہ مورالٹی سے. وہ جو اصحاب وہاں پر کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس قلعے کے اندر نہیں جانا، ہم اس کے دروازے نہیں توڑیں گے اور زبردستی سے اندر نہیں گھسیں گے، بظاہراً نظر آتا ہے، اور جو کین اور ایبل کا آپ نے اور اللہ تعالیٰ نے بھی واقعہ سنا ہے حابیل اور قابیل کا، بظاہراً نظر آتا ہے کہ یہ لوگ جو قلعے کے اندر نہ گھسنے پر آمادہ تھے، یہ تو کافی امن پسند لگ رہے ہیں. لائک وہ زور اور جبر کی بنیاد پہ اندر گھسنا بھی نہیں چاہتے، اور ان کا عذر جو ہے ایٹ لیسٹ ایز اے تھرڈ پرسن مجھے تو قابل قبول لگتا ہے کہ ہمیں اندر جس سے خطرہ ہے، وہ جو جابر بیٹھا ہے اس کو ذرا جانے دیں، اس کو باہر نکالو پہلے، پھر ہم اندر سکون سے گزریں گے. آگے آپ غلام ہیں، مصر سے نکل کے اتنی دور آئے ہوئے ہیں، تو یہ ان کا عذر مجھے قابل قبول لگتا ہے. تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے اخلاقی طور پر؟ ہاں بالکل ٹھیک، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی اگر امن کی بات ہے تو بڑی اچھی بات ہے. وہ امن کی بات کر نہیں رہے ہیں، وہ تو جنگ کرنے سے انکار کی بات کر رہے ہیں. وہ اگر کہتے ہیں کہ نہیں ہم امن پسند ہیں، نہیں جائیں گے، وہ تو ڈر رہے ہیں، کہتے ہیں ہم جب باہر سے مقابلہ نہیں کر سکتے. تو امن کی وہ بات نہیں کر رہے، تو ان کی زبان میں اپنی بات ڈالنا یہ نہیں ٹھیک ہے. باقی اگر وہ امن کی بات کرتے تو 100% اللہ تعالیٰ پھر یہ تبصرہ بھی نہ کرتے. سر اسرائیل اور غزہ کی جنگ کے دوران نا علماء کا کنسنسس تھا، یعنی کہ ان کا مجموعی اس بات پر وہ آمادہ تھے کہ اسرائیل کے خلاف بزور بازو اور بزور ہر ذرائع کے ذریعے سے جنگ کرنی ہے ہم نے. فکر فراہی تھا، وہ کہتا تھا نہیں. یہاں پر یہ ان کی پوزیشن بالکل وہی تھی جو ان اصحاب کی تھی قلعے کے باہر جو کھڑے ہوئے تھے. نہیں یہ پوزیشن نہیں لے رہے آپ، اپنی پوزیشن ان کے منہ میں ڈال رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے ڈر رہے ہیں، جبارین سے. امن کی بات وہ نہیں کر رہے تھے. وہ کہتے جی آپ تیاری کریں، پہلے ہمیں ٹریننگ دیں، ہفتہ ایک لگا لیں، پھر ہم جائیں گے. یہ ایک اور بات تھی، پھر ہمارے والا موقف ہو جاتا. وہ تو کہہ رہے ہیں نہیں جب تک جبار ہے ہم نہیں جائیں گے. وہ امن کی تو بات ہی نہیں کر رہے. تو ان کا اپنا ذہن ان کے کلام میں نہ ڈالیں، وہ تو صاف لفظوں میں بھاگ رہے ہیں. مطلب وہ وقت کی مہلت اسی وجہ سے نہیں لے رہے کہ ہم پھر کبھی، وہ مہلت لے ہی نہیں رہے، کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے، تم جاؤ پہلے نکالو ان کو، قبضہ حاصل کرو، ہم آ جائیں گے. پھر وہ قبضے سے روک نہیں رہے، کہتے آپ قبضہ کریں، تم اور تمہارا خدا جاؤ، جا کے لڑو، ہم نہیں لڑنے والے ہیں. امن کے لیے نہیں،
ڈر کی وجہ سے. سر اسی سے متعلق اخلاقی پہلو سے متعلق میرا سوال ہے، جو قابیل نے کین نے ایبل کا قتل کر دیا، تو یہ قتل اخلاقی طور پر غلط تھا؟ جی ہاں. کیوں اور کیسے، کس بنیاد پر؟ کسی کی جان لینا مسلمہ اخلاقیات کے خلاف. وہ مسلمہ اخلاقیات کیسے وجود پذیر ہوتی ہے؟ خدا نے فطرت میں رکھا ہے. آگے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ میں نے اسی واقعے کی روشنی میں پھر زبور کے اندر لکھ دیا کہ قتل کرنا کیا چیز ہے. زبور میں لکھ دیا اور تب ہمیں معلوم ہوا؟ نہیں معلوم پہلے فطرت میں تھا. لیکن ابھی آپ نے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس کو ندامت نہیں ہوئی. وہ ندامت الگ بات ہے. جو اس کا بھائی کہہ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے تمہارا گناہ بھی اور میرا گناہ، ان قتل کرنا گناہ ہے، بتا رہا ہے اس کو. تو حابیل اور قابیل اکٹھے ہی پلے بڑے ہیں نا، اسی آدم کی اولاد ہیں. ایک کہہ رہا ہے یہ سب میں، دوسرا اس کو مان نہیں رہا ہے. پچھتانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی فطرت کو خراب کر لیتے ہیں. جیسے انہوں نے پہلے مثالیں دی ہیں، بعض گناہوں کی سارے کر رہے ہیں، پاکستانی جھوٹ بول کے پچھتاتے ہی نہیں ہیں. تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ برا نہیں ہے یا اس کا شعور نہیں ہے. ہمیں ویسے پوچھیں تو کہیں گے ہاں جھوٹ بری چیز ہے، لیکن ہم جھوٹ بول کے پچھتاتے نہیں ہیں. تو آدمی جب اندر سے برا ہو جاتا ہے، وہ اپنی فطرت کو کچل دیتا ہے، تو پھر اس کو اپنی برائیاں، اس کے اوپر ندامت نہیں ہوتی بھی ہے تو ہلکی سی بات دبا کے رکھ دیتا بس. صحیح ہے، مطلب قابل کی فطرت میں شامل تھا کہ قتل کرنا غلط ہے، اس کو ندامت نہیں، وہ الگ بات ہے. سر اسی پہ سوال ہے کہ اور ان دونوں میں جو ڈسپیوٹ جو